ہمارے لیے آج کے انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا 20 باب 19 تا 23 آیات۔ اور اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ پاک انجیل کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج عید پینتیکوست کے پیغام کے ہمراہ میں فادر ندیم جان شاکر خوشپور سے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم کلیسیا کی بہت بڑی عید پینتیکوست منا رہے ہیں۔ اسے نزول روح القدس کی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ عید روح القدس کے وعدے کی بھی عید ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا تھا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک مددگار یعنی روح القدس بھیج سکوں جو تمہیں سکھائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ نئے عہد نامے کے مطابق اس روز کلیسیا کا جنم ہوا۔ دراصل دنیا کی تاریخ میں روح القدس کا رسولوں پر اترنا ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ آج کی عید کے موقع پر ہم اس موضوع پر غور کریں گے کہ روح القدس ہماری زندگیوں میں ایک طاقتور قوت ہے۔ بطور مسیحی ہماری زندگی میں ایک طاقتور قوت ہے۔ یہ ایک موجودگی ہے جو جسمانی طور پر نہ تو دیکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی سنی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہم میں زندہ اور متحرک ہے۔ یہ وہ طاقتور قوت ہے جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں سے کیا تھا۔ یہ قوت ہمیں بپتسمہ کے سکرامنٹ اور روح القدس کے سکرامنٹ کے ذریعے حاصل ہوئی۔ یہ ہماری زندگیوں میں روح القدس کی موجودگی ہے۔ دراصل ہم اپنی زندگی میں اسے روح القدس کی قوت کہتے ہیں۔ روح القدس کی قوت سے ہی ہم اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں۔ روح القدس ہمیں بخشا گیا تاکہ ہم روزمرہ کی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں اور زندگی کے ان خوفوں سے رہائی پائیں جو ہمیں سچ بولنے اور سچائی کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں۔ روح القدس ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم اپنے تحائف کی شراکت ایک دوسرے کے ساتھ کریں اور اپنی زندگیوں میں خدا کی حکمت بھر لیں تاکہ ہمارے سب شکوک دور ہو سکیں۔ روح القدس ہمارے ایمان اور خدا پر بھروسے کو مضبوط کرتا ہے تاکہ ہم زمانے کی تمام آزمائشوں پر غالب آ سکیں۔ روح القدس دراصل ہماری زندگی میں خدا کی زندگی بخش قوت ہے۔ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بے شمار مسیحی اپنی زندگیوں میں نہ صرف روح القدس کی طاقتور قوت کو استعمال کرنے میں ناکام ہے بلکہ وہ اس طاقتور قوت کی موجودگی کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس پاک تثلیث کا بلایا ہوا شخص ہے۔ مسیحی ہر روز باپ کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ وہ بیٹے کو بھی قبول کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نجات دی ہے، لیکن اکثر مسیحی روح القدس کی قوت سے ناواقف رہتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ روح کا یہ کیسا شاندار تحفہ ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم روح القدس کی قوت کو بروئے کار نہیں لاتے۔ عید پینتیکوست کا شمار کلیسیا کی بڑی عیدوں میں ہوتا ہے۔ یہ عید بہت اہم ہے۔ یہ خدا کی قوت کی موجودگی کا جشن ہے جو روح القدس کے ذریعے کلیسیا کو حاصل ہوئی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا وہ وعدہ ہے جو پورا تو ہوا
لیکن اس سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کلیسیا میں مسلسل چلنے والی قوت کا سرچشمہ اور اتحاد اور بشارت ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو یسوع کے تمام پیروکاروں کو اس کے جسم کے ساتھ منسلک رکھتی ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو زمانے میں بڑھتی ہے تاکہ اس کو سکھائے، اس کو چیلنج کرے، اس کو تبدیل کرے اور اس میں امن و سلامتی پیدا کرے۔ کلیسیا کے اراکین ہوتے ہوئے روح ہماری زندگی میں زندہ رہتی ہے۔ جب ہم زندگی میں اپنے آپ کو کمزور اور تنہا محسوس کرتے ہیں، جب ہم ایمان میں ہمت ہار دیتے ہیں اور جب ہم اپنے بلاوے میں کمزور پڑتے ہیں، تب عید پینتیکوست ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم تنہا نہیں بلکہ روح القدس ہمارے ساتھ ہے۔ یہی روح القدس کی موجودگی کا احساس ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اسی قوت کو قبول کریں جو کہ صرف روح القدس ہی سے ہمیں مل سکتی ہے۔ جب ہم روح القدس کی اس قوت کو اپنی زندگی میں اترنے دیتے ہیں تو ہمارے اندر اور ہمارے ذریعے بڑے بڑے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ یہی روح ہمارے ذریعے خدا کی سچائی بولے گی اگر ہم اسے اپنی آوازیں دیں گے۔ یہی روح ٹوٹی ہوئی زندگیوں کو چھوئے گی، دوریوں کو نزدیکیوں میں بدل دے گی اور معافی کے چشمے بہائے گی اگر ہم اسے اپنے دل دیں گے۔ یہی روح بوجھ اٹھائے گی، آنسو پونچھ دے گی اور فیاضی کے کام کرے گی اگر ہم اسے اپنے ہاتھ دیں گے۔ ہم انفرادی طور پر اور بطور کلیسیا حیران ہوں گے کہ ہم میں کتنی قوت ہے اگر ہم صرف اپنے اندر روح القدس کی قوت کو کام کرنے دیں۔ بطور مسیحی ہم میں سے ہر ایک جانے کہ یہ قوت ہم میں ہے، یہی قوت روح القدس ہے اور یہ ہماری زندگی میں خدا کی قوت بھر دیتی ہے۔ آئیں کلیسیا کی روایتی روح القدس کی دعا سے اپنے دھیان و گیان کا اختتام کریں۔ اے روح القدس آ، اپنے ایمانداروں کے دلوں کو بھر دے اور ان میں اپنی محبت کی آگ بھڑکا۔ اپنا روح بھیج اور وہ پیدا ہو جائیں گے اور تو روئے زمین کو نیا کر دے گا۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خدا جس نے اپنے ایمانداروں کے دلوں کو روح القدس کی روشنی سے تعلیم دی ہے، عنایت کر کے اسی روح کے انعام سے ہم ہمیشہ راستی کو پسند کریں اور اس کی تسلی میں ہمیشہ خوشی کرتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔